السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج سوموار ہے، جو اس وقت ایک اہم سیاسی مسئلہ ہے وہ ہے میاں نواز شریف صاحب کی بیرون ملک روانگی اپنے علاج کے لیے۔ اس وقت تک کی صورتحال، ابھی تک کی صورتحال میں انہیں ECL سے ان کا نام نہیں نکالا گیا۔ ان کے باہر جانے کے معاملے کو کچھ لوگوں نے NRO کہا، کچھ لوگوں نے ڈیل کہا۔ میں نے اس پہ کچھ ریسرچ کی ہے اور میں آپ کو اس کی تازہ ترین جو لیگل صورتحال ہے اس سے آگاہ کرتا ہوں کہ کس طریقے سے میاں نواز شریف صاحب جا سکتے ہیں۔ کیا ان کا نام اس وقت جو ان کی درخواست ہے وزارت داخلہ میں نواز شریف صاحب کے بہاف پر شہباز شریف صاحب نے دی ہے، کیا اس درخواست پر وزارت داخلہ ECL سے ان کا نام نکال سکتی ہے؟ جو میری وکلاء سے بات ہوئی ہے، سرکاری ذرائع سے بات ہوئی ہے، نیب سے بات ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ ECL سے نام ان کا نکل سکتا ہے کسی عدالتی حکم کے بغیر۔ اس وقت جو سچویشن ہے اس میں جب لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت ہوئی تو اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت کے بعد درخواست دی وزارت داخلہ کو کہ ان کا نام، نواز شریف صاحب کا نام ECL سے نکال دیا جائے۔ وزارت داخلہ نے اس کے حوالے سے نیب کو خط لکھا، کیونکہ وزارت داخلہ خود اپنے طور پر کسی کو ECL سے نام اس کا نہیں نکال سکتی ہے۔ وزارت داخلہ کا خط آیا ہے نیب کے پاس، کیونکہ نیب انویسٹیگیٹنگ اتھارٹی ہے۔ نیب کے پاس میڈیکل رپورٹس نہیں ہیں، وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن نیب کے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ وہ کسی بھی طرح سے اس بات کو ریکمینڈ نہیں کرنے والے کہ نواز شریف صاحب کو باہر جانے کی اجازت دی جائے، کیونکہ نواز شریف صاحب ایک کنوکٹ ہیں، نیب کی عدالتوں سے سزا یافتہ ہیں، سپریم کورٹ نے بھی سیاست کے لیے نااہل کیا انہیں، تو نیب کہیں پہ بھی نہیں کہہ سکتی کسی کنوکٹ کو، کسی سزا یافتہ آدمی کو علاج معالجے کے لیے باہر جانے کی اجازت دی جائے۔ تو جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے، اس آرڈر میں بھی بڑا اسپیسیفکلی یہ نہیں لکھا ہوا کہ کوئی ان کو NOC ہے باہر جانے کے لیے۔ اس آرڈر میں بھی یہ لکھا ہے کہ وہ پاکستان میں ہی اپنا علاج کروائیں۔ اس سے پہلے جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے نواز شریف صاحب کو 6 ہفتے کی ضمانت دی تھی تو پرٹیکولرلی اس میں یہ کہہ دیا تھا کہ نواز شریف صاحب علاج کے لیے باہر نہیں جا سکتے عدالت کی اجازت کے بغیر۔ اور پھر جب نواز شریف صاحب نے 6 ہفتے کے بعد اپنی ضمانت کی ایکسٹینشن کی درخواست دی تھی، ان کے وکیلوں نے وہاں پر کہا تھا کہ ان کی دل کا زیادہ حصہ بند ہو گیا ہے، ان کو کئی بیماریاں چل رہی ہیں، ان کو باہر جانے کی اجازت دی جائے، تو عدالت نے یہ کہا تھا کہ ہم نے آپ کو 6 ہفتے دیے اینجیوگرافی کرانے کے لیے، جس میں 1 گھنٹہ لگتا ہے، اور آپ 6 ہفتے میں ایک ٹیسٹ نہیں کرا سکے، اور ہمیں کسی ڈاکٹر نے یہ نہیں کہا کہ ان کی لائف تھریٹننگ ہے اس وقت، اس لیے ہم انہیں باہر نہیں بھیجیں گے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضمانت تو دے دی ہے 6-8 ہفتے کی، لیکن علاج کے لیے یہ کہا ہے کہ یہ نہیں اس میں لکھا کہ آپ باہر جا سکتے ہیں۔ اب کیونکہ یہ کنوکٹ ہیں، اس لیے نیب یہ نہیں کہہ سکتا حکومت کو کہ ان کا نام ECL سے نکال دیا جائے۔ دوسری جانب نعیم الحق صاحب کا جو ٹویٹ تھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے باہر جانے کی اجازت دی ہے، وہ ہم نے اس میں میں نے تحقیق کی ہے، بالکل پیورلی۔ عمران خان صاحب نے، میں پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ 2 ڈاکٹرز کو، جو ایک شوکت خانم کے CEO ہیں اور ایک اور ڈاکٹر کو بھیجا تھا نواز شریف صاحب کی صحت کے بارے میں انفارمیشن لینے کے لیے کہ کیا یہ کوئی ڈرامہ ہو رہا ہے یا نواز شریف صاحب واقعی بیمار ہیں۔ ان ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور ان کو علاج کی سہولت ہے، جس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ میں علاج کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنوں گا، جس پر نعیم الحق صاحب نے یہ ٹویٹ کیا کہ عمران خان صاحب نے کنسنٹ کر دیا۔ لیکن یہ سب کچھ کسی قانونی مشورے کے بغیر تھا۔ اس پر میڈیا میں بہت شور و غل ہوا کہ NRO ہو گیا ہے، NRO ہو گیا ہے۔ میں نے بھی بات کی، لیکن میں نے ایک ارینجمنٹ کی بات کی، میں نے ایک ڈیل کی بات کی، میں نے NRO کی بات نہیں کی۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں NRO کا مطلب یہ ہے کہ جو کیسز ہیں وہ واپس ہو جائیں، منی ٹریل نہ مانگی جائے، سزا کو معاف کر دیا جائے، سیاست میں دوبارہ آنے کی اجازت دے دی جائے۔ وہ تو نہیں ہوا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم سے نواز شریف صاحب پالیٹکس نہیں کر سکتے۔ پھر جو نیب جو ریفرنسز ہیں، نیب تو ان کو پروسیکیوٹ کر رہا ہے۔
نیب تو بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم ان ریفرنسز کو واپس لیتے ہیں. جو منی ٹریل میاں صاحب سے مانگی گئی العزیزیہ میں ایونس فیلڈ میں وہ اپیلیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں اور کوئی اپیل واپس نہیں ہوئی. تو اس کا مطلب ہے کہ جو پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوئی NRO میں نہیں دوں گا، اور یہ جو رحم ہے یہ طاقتور لوگوں کے لیے نہیں، یہ کمزور لوگوں کے لیے ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ سچ کہہ رہے ہیں بات. ابھی تک پرائم منسٹر عمران خان نے کوئی NRO نہیں دیا. اور یہ جو شور و واویلا ہے کہ وزیر اعظم نے کوئی ڈیل کر لی ہے، وزیر اعظم نے کوئی ڈیل کر لی ہے، کہ وزیر اعظم نے یو ٹرن لگا لیا ہے، یہ کچھ ایگزیجریشن ہے ہمارے کچھ دوستوں کی. وہ کیوں ہے اس کا جواب وہ خود ہی دے سکتے ہیں. لیکن ایک شور جو مچا ہے، میں اپنے کچھ دوستوں کو دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ بس ابھی حکم آیا، ابھی وہاں سے آیا اور یہ ہوا. یہ تو میں مانتا ہوں، اس بات کو میں بلیو کرتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں کوئی ارینجمنٹ ہے، کیونکہ بڑے آدمی کے لیے تمام چیزیں فوراً ہو جاتی ہیں. چھوٹا آدمی جو ہے وہ مرتا رہتا ہے، پڑا رہتا ہے، کوئی اس کی داد رسی کے لیے نہیں آتا. تو اس حوالے سے کوئی ارینجمنٹ تو ہے. لیکن اب جو قانونی صورتحال میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو وزیر اعظم صاحب نے اگر انہیں باہر بھیجنا ہے تو ان کے پاس اب کیا ہے؟ ان کے پاس اس بات کا اختیار ہے کہ وہ ان کی سزا کو ختم کر دیں اور ایک سمری آرٹیکل 45 کے تحت معافی نامہ کہ جی تمام سزائیں ختم، تمام مقدمات ختم، صدر پاکستان کو لکھ دیں کہ نواز شریف صاحب کی آپ سزا معاف کر دیں. تو اگر صدر پاکستان ڈکری جاری کرتے ہیں پرائم منسٹر کے ایڈوائس پر تو نواز شریف صاحب کا نام آٹومیٹیکلی نکل جائے گا ECL سے. ادروائز نیب اپنے جواب میں قطعی طور پہ یہ ریکمینڈ نہیں کر سکتی کہ نواز شریف صاحب کا نام ECL سے نکل جائے، اور ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں نہ ہی نیب یہ ریکمینڈ کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیب کورٹ نے تو کنوکشن دی ہے جناب نواز شریف صاحب کو، تو جو کنوکٹڈ آدمی ہے اس کو باہر نہیں جانے دیا جا سکتا. کچھ لوگوں کا نیب میں خیال ہے کہ ون ٹائم پرمیشن حکومت پاکستان دے سکتی ہے، لیکن اس میں بھی قباحت یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا نام ECL میں بطور ملزم نہیں ہے. نواز شریف صاحب ایک کنوکٹ ہیں، ان کو ایونس فیلڈ اپارٹمنٹ میں سزا ہو چکی ہے، نیب کی عدالت نے سزا دی ہے اور ہائی کورٹ نے ان کی سزا سسپینڈ کی ہوئی ہے، بٹ سٹل ہی از اے کنوکٹ. اور جو العزیزیہ میں یہ جو دوسرا جو ریفرنس ہے اس میں بھی ان کو سزا ہوئی ہے، اب ان کو ضمانت دی ہے، اور ضمانت میں پرٹیکولرلی یہ لکھا گیا ہے کہ وہ پاکستان میں ہی علاج کرائیں گے. اس سے پہلے سپریم کورٹ اپنے ڈیسیژن میں آپ کو بتا چکا ہوں، جسٹس آصف سعید خان کھوسا کی سربراہی میں جو بینچ تھا اس نے یہ بات واضح طور پر کہہ دی تھی کہ عدالت کی اجازت کے بغیر نواز شریف صاحب باہر نہیں جا سکتے. اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر دوبارہ آپ کو ضرورت پڑے گی تو آپ جو ٹرائل کورٹ ہے یا جو جہاں پر آپ کا مقدمہ ہے وہاں پر آپ اپلائی کریں گے. اب نواز شریف صاحب جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپلائی نہیں کرتے، وہاں سے ضمانت نہیں لیتے اس انداز کی کہ عدالت خود یہ کہے کہ جی بالکل ہم یہ اجازت دے رہے ہیں نواز شریف صاحب کو کہ وہ اپنے علاج کے لیے باہر چلے جائیں، نواز شریف صاحب ملک سے باہر نہیں جا سکتے. نون لیگ کے لوگ جو ہیں وہ کل رات سے نواز شریف صاحب کی صحت کے حوالے سے جو میڈیا کو خبریں فیڈ کر رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ ان کے پلیٹلیٹس کم ہو گئے ہیں، وہ بہت شدید بیمار ہیں اور ان کو وہاں پر جانا بہت ضروری ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، بیمار بھی ہو سکتے ہیں. ہم کسی کی بیماری کو نہ ریڈیکیول کرتے ہیں، نہ یہ کہتے ہیں کہ وہ صرف اپنی جان بچانے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں. لیکن یہ بات بڑی انٹریگنگ ہے، لوگ اس پہ سوال کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب سروسز ہاسپٹل سے نکلے ہیں اور سیدھے جاتی عمرہ میں چلے گئے ہیں. وہاں پر ان کو صرف ڈاکٹر عدنان دیکھ رہے ہیں، کوئی ان کو کسی اور ڈاکٹر نے نہیں دیکھا، کہیں ان کو کسی ہاسپٹل میں نہیں لے کے جایا گیا. تو اگر وہ اتنے زیادہ شدید بیمار ہیں تو جاتی عمرہ میں وہ ان کو کیوں رکھا گیا ہے؟ ان کو کسی شریف میڈیکل کمپلیکس، ان کا اپنا ایسا ہاسپٹل ہے جہاں پر ان کو مکمل طور پر اس پر اعتماد ہے، وہاں پر انہیں کیوں نہیں رکھا گیا؟ دوسرا، نیب نے جو میڈیکل رپورٹس مانگی ہیں اس میں سروسز ہسپتال کی میڈیکل رپورٹس پرانی ہیں. پچھلے 4 دنوں سے نواز شریف صاحب اپنے گھر میں ہیں، اور جو پرائیویٹ میڈیکل بورڈز کی جو ریکمنڈیشنز ہیں یا ان کی جو فائنڈنگز ہیں اس کو کوئی بھی حکومت کا ادارہ یا حکومت اسے تسلیم نہیں کرتی، کیونکہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان طے کر چکا ہے کہ لیب کی وہ رپورٹ مستند ہوگی جو کسی سرکاری لیب سے ہوگی، اور میڈیکل رپورٹ بھی وہی مستند ہوگی
عدالت کے لیے وہی یا کسی ادارے کے لیے وہی قابل قبول ہوگی جو کسی حکومتی ہاسپٹل کی ہوگی، کسی حکومتی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کی ہوگی۔ تو اس لیے یہ جو شریف میڈیکل کمپلیکس کی جو رپورٹس ہیں اس پر فیصلہ بھی نہیں آ سکتا۔ عدالت میں آخر میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ کا وہ بینچ جس نے انہیں 8 ہفتے کی ضمانت دی ہے، جب تک وہ یہ نہ لکھے، یہ آرڈر نہ کرے کہ نواز شریف صاحب باہر پروسیڈ کر سکتے ہیں، اور ان سے کوئی وہ اب یہ عدالت کی ڈسکریشن ہے، ان سے وہ کوئی گارنٹی مانگے وہ کب واپس آئیں گے، کیا صورتحال ہوگی، کیونکہ جو نیب کے دوسرے مقدمات ہیں ان کی بھی سماعت متاثر ہوگی۔ ملزم کا عدالت میں ہونا ضروری ہے۔ اگر نواز شریف صاحب عدالت میں نہیں ہوں گے تو وہ جو ریفرنسز ہیں ان میں کسی طرح بھی آگے پروسیڈ نہیں کیا جا سکتا۔ تو عمران خان وزیر اعظم پاکستان، ان کے پاس کوئی اس طرح کا اختیار نہیں ہے کہ جب تک وہ اس سزا کو معاف نہ کروا دیں صدر پاکستان سے، ان کو باہر جانے کی وہ اجازت دیں۔ عمران خان دوستوں کو کہہ چکے ہیں کہ میں کوئی رکاوٹ نہیں بنوں گا، عدالت اجازت دے ہم اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بنیں گے، لیکن وہ اس بات پر قائم ہیں کہ رحم جو ہے وہ بہت طاقتور لوگوں کے لیے نہیں، غریب لوگوں کے لیے۔ لیکن نواز شریف صاحب اگر بیمار ہیں تو ان کی بیماری پر میں سیاست نہیں کروں گا۔ اور میں یہاں پر ایک بات واضح کروں، عمران خان صاحب پر جو کیچڑ اچھالا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے چھوڑ دیا، بہت سارے صحافی یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی نواز شریف کو جانے دیا، وہ تو کہتے تھے میں AC لے لوں گا، تو اب تو انہوں نے ضمانت ان کی، اب تو وہ ان کو باہر جانے کی اجازت دے رہے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ عمران خان کے دل میں کسی کرپٹ کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ یہ ایک کیچڑ ہے جو ان پر اچھل رہا ہے۔ انڈرسٹینڈنگ ضرور ہے کچھ طاقتور لوگوں کی، اب اس کے خد و خال کیا ہیں کیا نہیں ہے وقت آنے پر وہ ثابت ہو جائے گا۔ عمران خان ابھی تک NRO دینے کے لیے کسی کو تیار نہیں ہے، اور نواز شریف صاحب جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ کا وہ بینچ جس نے انہیں باہر جانے کی، جس نے انہیں ان کی ضمانت دی ہے، جب تک وہ انہیں اجازت نہیں دیتا، یا کوئی شاید لاہور ہائی کورٹ بھی اس میں مداخلت کر سکتی ہو، نواز شریف صاحب باہر نہیں جا سکتے، اور نیب اپنی کسی ایسی ریکمنڈیشن نہیں کرے گا کہ ان کو باہر جانے کی اجازت دی جائے۔